السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج کی ویڈیو دو حصوں میں تقسیم ہوگی اور پہلے حصے میں تو ہم کچھ سوالات کریں گے لیگل نوعیت کے جو ہم سے کیے گئے اور ہم ان کا باوجود جواب جلد نہیں دے سکے. اور دوسرے نمبر پر ہم آپ کو بہت سی خبریں دے رہے ہیں. پینشنرز کے حوالے سے بات ہوگی، ای او بی آئی کے حوالے سے، سٹیل ملز کے حوالے سے، پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ایک آپ کو بریکنگ نیوز بھی دینا چاہتے ہیں. تو ان دونوں حصوں کو آپ بغور ملاحظہ فرمائیے، یعنی کہ پہلے حصے میں سوالات کے جوابات اور دوسرے حصے میں خبریں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن پریس کریں. تھینکس. ناظرین، سوال مجھ سے یہ کیا گیا ہے ایک خاتون نے، جنہوں نے واٹس ایپ پہ اپنا نام نہیں بتایا، اور وہ مقصد تو سوال سے ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کھلا لینا چاہتی ہوں اور پوری ڈیٹیل بتائی ہے. تو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا، ان کا سوال یہ ہے کہ خلا کی صورت میں کیا مجھے حق مہر سے محروم ہونا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے جو میں اپنی عادت کے مطابق یہ کہوں گا کہ یہ آخری آپشن ہوتی ہے. کوشش کیجئے کہ اگر آپ کی کوئی مصالحت ہو سکتی ہے تو مصالحت فرما لیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کی کوئی اولاد ہے یا نہیں، لیکن بہرحال کسی بھی صورت میں طلاق جو ہے بہرحال یا علیحدگی جو ایک ناپسندیدہ ترین عمل ہے. اب ان کے سوال کا جواب ہم مختصراً دے دیتے ہیں. اس سے پہلے تو واقعتاً یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی خلا لینا چاہتی تو انہیں اپنا حق چھوڑنا پڑتا تھا. لیکن اب جو جدید ترین ترمیم آئی ہے اس کے بعد یہ ضروری نہیں کہ آپ کو سارا جو حق مہر ہے وہ چھوڑنا پڑے، بلکہ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جج صاحب پر منحصر ہے کہ وہ ایک پرسنٹیج جو ہے وہ جو ہے وڈرا. مثال کے طور پر اگر 2 لاکھ کی اماؤنٹ ہے تو جج صاحب یہ آرڈر دے سکتے ہیں کہ 50,000 جو ہے نا اس کے لیے اسے وڈرا کرنا ہوگا اور باقی 1.5 لاکھ جو ہے نا وہ مل جائے. اب فیملی کی نوعیت سے ایک اور سوال میرے پاس آیا ہے زبیر احمد صاحب کا. انہوں نے کہا کہ جی ہم میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی ہے اور ایک 4 سال کا بیٹا ہے جو میری صاحب کا زوجہ کے پاس ہے، کیا میں اسے لے سکتا ہوں؟ میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ آپ لینے کے لیے کوشش بہرحال کر سکتے ہیں، کوئی قانون آپ کو منع نہیں کرتا. لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ سکلنگ بیبی یا چھوٹے بچے جو ہیں، اگر حالات کچھ مختلف نہ ہوں تو وہ بالعموم ماں کے پاس ہی جاتے ہیں. یہ لیکن کیس ٹو کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے کیس میں اگر آپ یہ پروف کر دیں کہ بعض وجوہات کی بنا پر ماں کے پاس اس کا رہنا خطرے سے خالی نہیں، تو پھر آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. اس کے بعد ہی عدالت دیکھے گی کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا فیمیل نانی، بچے کی دادی جو وغیرہ وہ ہے جو دیکھ بھال کر لے. کیونکہ جج جو گارڈین کورٹ کا جو جج صاحب ہے ان کا ایک، میں یہ کہنے میں مجھے کوئی کلام نہیں کہ ان کی ایک حیثیت باپ کی سی ہوتی ہے. انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے ویلفیئر آف دا مائنر کہ کم سن کی فلاح کس میں ہے. اور یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ 7-8 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ باپ کو مل جاتا ہے بیٹا. ہر ایک کیس میں جو اولین ترجیح جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مائنر کی بہبود، ویلفیئر آف دا مائنر، کم سن کی بہبود. صرف اس کرائیٹیریا پہ کیسز جو ہیں آگے چلتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے.
اگر میں مثال دوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں فاتر العقل ہے یا بالعموم تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی وقت اس پر ذہنی کیفیت طاری ہوتی ہے اور یہ ڈر موجود ہے کہ اس کے مائنر کی صحت یا زندگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس صورت میں عدالت پھر دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اگلا سوال جو کیا گیا ہے وہ ایک بوگس چیک کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور رفیق احمد صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں ضمانت آسانی سے ہو جاتی ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے تو چاہے 10 لاکھ کا چیک ہو یا 20 لاکھ کا ہو یا 50 لاکھ کا ہو، ضمانت واقعتاً ہو جاتی تھی اور قید بھی کم تھی، لیکن اب جو نئی ترمیم آئی ہے اس کی روح سے اسے تخصیص کر دیا گیا ہے، اور سزائیں بھی جو ہیں وہ بھی علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز میں ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مکمل مفصل اس حوالے سے ویڈیو جو ہے وہ چیک باؤنس کے حوالے سے میری موجود ہے ڈسکرپشن میں، بلکہ میں کومنٹس میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اپنی آگاہی کے لیے وہ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین، یہ پہلا حصہ جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ اب ناظرین آ جائیے، آپ کو میں نے کہا کہ خبریں ہمارے پاس بہت سی ہیں، اور ہم سب سے پہلے نیشنل بینک کی بات کرتے ہیں کہ نیشنل بینک کے پینشنرز میں واقعتاً بے چینی پیدا ہو رہی ہے، اور میری اپنی اطلاع کے مطابق جو پینشنرز رہنما ہے، اطلاع کے مطابق، ذرائع کے مطابق جو پینشنرز رہنما ہے ان پر اب پریشر پڑنا شروع ہو گیا ہے کہ تقریباً 27 روز گزر گئے ہیں۔ 4 دسمبر کو جم خانہ میں جو ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ نیشنل بینک آف پاکستان عارف عثمانی کے ساتھ، اور انہیں وعدے وعید کیے تھے، لیکن بقول ان لوگوں کے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ عثمانی صاحب جو ہے نا وہ اپنی روایتی جو وعدہ خلافی ہے اسے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں موصوف چھٹی پر بھی چلے گئے تھے، اب اطلاعات ہیں کہ شاید چھٹی سے واپس آ گئے ہیں، لیکن ان کے مسائل کا ابھی تک کچھ نہیں بنا۔ ہم ان کے لیے نیکی کی آسانیوں کی دعا کرتے ہیں، اور نیکی کے لیے اللہ پاک انہیں توفیق دے کہ وہ غریب لوگوں کا حق انہیں واپس کرے۔ پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہمارے ذرائع نے ہمیں دی ہے کہ پی ٹی سی ایل میں پھر وی ایس ایس کا چرچا ہے، اور یہ وی ایس ایس کنہیں دیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے اگر میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں، لا تعداد ویڈیوز میں اس موضوع پر بنا چکا ہوں کہ خوف و ہراس کی ایک فضا پیدا کی گئی 2008 میں کہ اگر آپ نے یہ وی ایس ایس نہ لیا تو آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ کی سروسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کو چھانٹی کے ذریعے نکال دیا جائے گا۔ اس طرح لوگوں نے وہ لی، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ من پسند لوگ یا جنہیں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی کارکردگی اچھی ہے، جو بھی صورتحال ہے، کئی لوگوں کو انہوں نے کانٹریکٹ پہ لے لیا۔ ان میں پینشنرز ایسے بھی تھے کہ جن کی پینشن بنتی نہیں تھی، اور ایسے بھی تھے کہ جن کی پینشن بن رہی تھی، اور ان میں من پسند لوگ بھی کچھ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہ بھی تھے کہ آپ پینشن بھی لیتے رہے، ہمارے ساتھ کانٹریکٹ پہ آ جائیں، اور وہ کام کرتے رہے۔ اب ان کے ساتھ بھی کم و بیش وہی گیم کھیلی جا رہی ہے جو 2008 میں ریگولر امپلائیز کے ساتھ کی گئی تھی، یعنی وہ کنٹریکٹ والے جو 2008 میں یا بعد میں بھی جو کنٹریکٹ والے آئے ہیں، اب ان پر بھی ایکسکیوز می ان پر بھی ناطقہ بند کیا جا رہا ہے۔ اب خوف و ہراس کی ایک فضا دوبارہ قائم کی جا رہی ہے، اور انہیں وی ایس ایس، جسے عام لوگ گولڈن شیک ہینڈ بھی کہتے ہیں، اور میں ہمیشہ اسے آئرن شیک ہینڈ کہا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو فارغ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے جیسے ہی ہمیں مزید تفصیلات ملیں گی وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور ناظرین، اگر ہم بات کریں پی ٹی سی ایل والوں کی،
تو پی ٹی سی ایل کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا پینشنرز جو ہیں پی ٹی سی ایل پینشنرز کے حوالے سے پینشنرز بیچارے جو ہے نا وہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب ہمیں خبر جو ہے وہ کوئی نہ مل جائے کہ خدا نہ خواستہ جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا ہے کسی کا. تو ہم نے یہ مجھے اب نام ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، میں نے ایک خبر سنی ہے کہ ایک وہ اسسٹنٹ انجینئر جو ہیں پینشنرز کے وہ بھی انتقال فرما گئے ہیں. ہماری دلی ہمدردی ان کے خاندان کے ساتھ ہے. اور ہم حکومت کو یہ کہنا چاہیں گے کہ خدا کے لیے خوف خدا مت بھولیں اور مظلوموں کو ان کا حق دیں. اور ناظرین، اگر ہم ای او بی آئی کی بات کریں تو ای او بی آئی میں بھی قبرستان کی سی خاموشی چھائی ہوئی ہے. کس لیے؟ پینشنرز کو ان کا حق دینے کے لیے. معمولات جاری ہیں، کام جاری ہے، یونین کو اپنے من پسند کام کرنے کے لیے نوازا جا رہا ہے، امپلائیز کو نوازا جا رہا ہے. امپلائیز کو جو جائز حق ہے اس سے ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، لیکن دس مسٹ ناٹ بی ٹو دا کوسٹ آف دا پینشنرز. آپ کے پاس کنٹریبیوشن آتی ہے غریب لوگوں کی اور امپلائرز کی. خدا کے لیے اس امانت کا احسن طریقے سے استعمال کریں. جناب چیئرمین صاحب، میں آپ پر خدا نہ خواستہ الزام نہیں دھرتا، لیکن مبینہ طور پر آپ کے انڈر جو لوگ ہیں آپ کو چاہیے کہ ان پر کڑی نظر رکھیں. اور ذاتی طور پر اب لوگ آپ سے مایوس ہیں، میرے پاس کومنٹس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ ان کی بہت شہرت سنی تھی، انہوں نے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. خدا را یہ معاملات دیکھیں. اور ناظرین، سٹیل مل کے حوالے سے ہم یہ خبر دے دیں، یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ 30 جون کو جو ریٹائر ہوئے تھے اس کے حوالے سے تو انہوں نے کاروائی کر دی تھی 29 جون تک کی. اور اس کے بعد 30 جون کو ریٹائر ہونے والوں کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے کہ انہیں 7 جنوری کو ادائیگی ہو رہی ہے. اور یہ ادائیگی ہوگی ریٹائرڈ افسران ڈی ایس اینڈ وی سی. اور اس کے علاوہ ریٹائرڈ کارکن بھی آئی آر بیرک نمبر 8 سے اپنی جو ہے وہ وصول کریں گے اپنے واجبات. یہ ایک خوش آئند خبر ہے، لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ یہ مرہون منت ہوں گے ای او بی آئی کے اور ریکویسٹ کر رہے ہوں گے کہ خدا را ہمیں پینشن جاری کی جائے. اور جب پینشن جاری ہو جائے گی اور کم وسائل میں ان کا گزارا نہیں ہوگا تو پھر وہ فریاد کریں گے کہ خدا را پینشن بڑھائیں. ناظرین، آج آپ لوگوں کے لیے حق کی آواز جو ہم نے بلند کی اب وہ اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. آپ اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.